آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ پاکستان کی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو آج بھی زندہ ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کے لیے پریزیڈنٹ نے ایک ریفرنس بھیجا کیس کو ری وزٹ کرنے کے لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست میں ایک آندھی اور طوفان کی طرح آئے۔ جب 73 کی جنگ شام اور مصر کی اسرائیل کے خلاف ہوئی تو پاکستان نے شام اور مصر یعنی عربوں کی حمایت کی۔ اس کے بعد 74 میں جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیر امبیلنس ہو گیا ہے، پاکستان کا حق ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور بنے۔ اس کے بعد 76 میں ڈاکٹر ہینری کسنجر امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان آئے تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ نیوکلیر ری پروسیسنگ پلانٹ جو فرانس سے لیا جا رہا تھا اس پر مذاکرات کیے، اور کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں ڈاکٹر ہینری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ ہم آپ کو تیسری دنیا کے لیے ایک عبرتناک مثال بنائیں گے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 77 مارچ میں الیکشن کروائے، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم نے، اور اس انتخابات میں پاکستان کی دائیں بازو اور سیکولر جماعتوں نے ایک اتحاد کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد تھا۔ انتخابات میں دھاندلی کا الزام اور اس کے بعد انتخابات کے بعد ایک عوامی تحریک چلانے کا اعلان ہوا۔ اس تحریک کا نقطہ عروج 30 اپریل 1977 تھا جب پہیا جام کی ہڑتال کی اپیل کی گئی پی این اے کی طرف سے، تو ذوالفقار علی بھٹو اس دن راجہ بازار راول پنڈی میں امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس کا خط لے کے سڑکوں پہ آگئے کہ یہ پہیا جام کی اصطلاح جون سی ہے یہ پاکستانی نہیں، لیٹن امریکہ میں بھی چلی کے صدر ایاندے کے خلاف ایسی ہی تحریک چلائی گئی، اور انہوں نے کہا اس سے پہلے 28 اپریل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہ میرے خلاف ایک عالمی سازش تیار کی گئی ہے اور میں اس کا وکٹم نہیں بلکہ پاکستان وکٹم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 5 جولائی کو جنرل ضیاء الحق نے ایک منتخب وزیر اعظم جس کے پاکستان قومی اتحاد کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہو چکے تھے تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو مری کے ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اگست 77 میں لاہور میں جب واپس آئے تو پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو درست اور مارشل لاء کا فیصلہ غلط تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک پرانی ایف آئی آر کے تحت چلایا گیا مقدمے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج گفتگو کے لیے اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل جناب مقبول الہی ملک صاحب کو دعوت دی ہے جن کو اپوائنٹ جولائی 1977 میں کیا گیا، تو کرتے ہیں ان سے ایک گفتگو۔ ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ویری ویل، آپ کو شکریہ۔ ملک صاحب آپ کی اپوائنٹمنٹ ماشاء اللہ کے فوراً بعد ہوئی اور آپ نے اس مقدمے کو دیکھا ایز اے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اس میں کیا بنیادی خامیاں تھیں؟ عدالت باعث تھی؟ اس کی سب سے بنیادی خرابی جیسا کہ آپ نے فرمایا باعث تھا، باعث آپ اردو میں اس کو کہیں گے تعصب تھا۔ تعصب۔ نیچرل جسٹس میں 2 بڑے اہم پہلو ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جس شخص کا انٹرسٹ کسی چیز میں ہو جو کہ ٹرائیبونل نے فیصلہ کرنی ہے اس میں اس شخص کو نہ بیٹھنے دیا جائے جس کا انٹرسٹ انوالوڈ ہے۔ اچھا، اب یہ نیچرل جسٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو اگر پورا نہ کیا جائے تو جس کارروائی میں یہ نہیں کیا جاتا اس کو نلٹی ان دی آئیز آف لاء کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ایک ایسے بنیادی اصول سے انحراف کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس میں بے انصافی جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک موجود رہتی ہے، اور یہ ایسی ایک خرابی ہے جس کو کیور نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی جو اوور آل خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں نے بھٹو صاحب کا ٹرائل کیا، بھٹو صاحب کے ٹرائل کرنے سے مولوی مشتاق ہاں چیف جسٹس جی میں ادھر آ رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ مجھے لگتا یوں ہے، میری اپنی اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک سازش تھی جس کے تحت بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور ایک عالمی لیڈر کو اس طرح ضائع کر دیا گیا۔ اب مجھ سے سوال لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا رہا ہوں، لیکن آج چونکہ مجھے تھوڑی سی فراغت کا احساس ہو رہا ہے میں اس
اس سوال کو زیادہ وسعت کے ساتھ اور زیادہ کھل کر کرنا چاہتا جی ہوں. جی سوال یہ ہے کہ آفٹر آل مولوی کو کیا تکلیف تھی کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ٹرائل کروں. جسٹس جو تھے چیف جسٹس تھے یہ ہائی کورٹ کے. نہیں، یہ چیف جسٹس نہیں تھے اس وقت، یہ ابھی ایکٹنگ نہیں. چیف جسٹس تھے. اچھا ایکٹنگ چیف جسٹس تھے. ٹھیک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آفٹر آل وہ کیا محرکات تھے، کیا وہ نیت کون سی تھی جس کی بنیاد پر ایسا کام کیا گیا جو رہتی دنیا تک ایک کلنک کا داغ رہے گا. اصل میں قصہ یہ تھا کہ مولوی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی بے انصافی ہوئی ہے اور وہ اس کی ذمہ دار جو ہیں وہ شہید بھٹو ہیں. وہ اس طرح کہ مولوی صاحب 8ویں درجے کے 8ویں جو سینیورٹی میں 8ویں نمبر پہ تھے ان کو چیف جسٹس بنایا اور مولوی صاحب جو اپنے نمبر 1 پہ تھے ان کو اگنور کیا. اچھا. یہ چیز بھٹو صاحب، یہ چیز مولوی مشتاق ایک لحظے کے لیے نہیں بھولا. اور جب اسے موقع ملا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے تو اس نے یہ کیس اور یہ جو ڈرامہ ہے وہ رچایا. میں ڈرامہ رچانے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جتنی ایویڈنس ہے وہ اٹ سفرز فرام بائس اور کانسپریسی جو ہے وہ یہاں ہے. اچھا. اور اسی لیے سیشن میں نہیں چلایا، سیشن کورٹ میں شروع میں نہیں. میں آپ ادھر سے لے آئے ہائی کورٹ میں. آپ ایک لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے تو اس کو سیشن کورٹ میں چلنا چاہیے تھا نا. جی بالکل. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مجھ سے کہتے کہ سازش کیا تھی. سازش یہ تھی کہ یہ مولوی صاحب جو تھے جس وقت یہ کیس چلانے کا فیصلہ کیا ضیاء الحق نے، تو مولوی صاحب ملک میں نہیں تھے. ان کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا. ان کو کیوں بلایا گیا؟ کیوں اسلم ریاض صاحب جو ایکٹنگ گورنر تھے ان کی جگہ کسی اور کو لگا کے، وہ چیف جسٹس تو تھے ہی، ان کو کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ چلائے؟ میری اپنی رائے یہ مقدمہ چل نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ایک انکوائری ہو چکی تھی جس کے سربراہ جو تھے شفیع الرحمان تھے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اس کیس میں کوئی مٹیریل نہیں ہے اور اس لیے اس کو کنسائن ٹو دا ریکارڈ کر دیں. یہ ان کا فیصلہ ورڈکٹ تھا. اور اس کو ہائی کورٹ نے ایکسپٹ نہیں کیا، اس ورڈکٹ کو حصہ نہیں بنایا اپنی پروسیڈنگ کا. ہائی کورٹ میں اپنی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنایا جو کہ بنانا چاہیے تھا. اگنور کیا اور اس کو بنانا چاہیے تھا قانون. اب آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، میں اسی پہ آ جاتا ہوں جی کہ یہ کیوں سازش کی بو آتی ہے اور ہر چیز سازش میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس کو سیشن کورٹ میں چلنا چاہیے تھا جیسے آپ نے کہا. جو تمام سیشن ٹرائل قتل کے کیسز جو ہیں ان کی ابتدا جو ہے وہ سیشن کورٹ سے شروع ہوتی ہے. یہاں سیشن کورٹ کو اگنور کر کے ہائی کورٹ میں کیس لایا گیا. اس سے جو سب سے زیادہ خرابی میری نظر میں ہوئی، ایک چانس اپیل کا وہ جاتا رہا جو کہ ہر آدمی کا حق ہے اور قانون یہ حق دیتا ہے. اچھا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہاں لا کے اپنے ہینڈ پکڈ ججز کو اپنے ساتھی بنایا، 5 ججز بنائے اور 5 ججوں نے پھر اس کیس کو سنا. اب اس میں مجھے پتا ہے کہ 2 ججز جو تھے وہ بیچارے بڑے ریلیکٹنٹ تھے، لیکن مولوی جو تھا وہ ایک بلی تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا. یہ ان کی ریپوٹیشن تھی. یہ ریپوٹیشن تھی. اچھا. یہ ریپوٹیشن تھی. اور مجھ سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے اس کا، جس نے یہ تمام نظارہ دیکھا ہے، تمام آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے وہاں پہ. بالکل صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آ گئے اور 5 جج کیوں بنائے؟ اس لیے کہ دنیا کو ثابت کیا جا سکے کہ میں اکیلا نہیں تھا، 4 میرے ساتھ اور بھی تھے. اچھا. اور جسٹیفیکیشن دی جا سکے، ایک سینس آف فیئرنیس کو کریٹ کرنے کی کوشش، تاکہ ڈرامہ سارا اوریجنل لگے. اچھا. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے. اس میں آپ سے کہوں گا کہ پتہ نہیں کیوں، اس لیے کہ یہ بڑا پتھی اور بڑا جاندار ایسپیکٹ ہے کیس کا جس سے باعث کی بو آتی ہے. مجھے ابھی تک دورا پٹیل صاحب کا ایک پیرا یاد ہے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ as I am acquitting the main accused on merit
अच्छा, on merit. On merit. As I am acquitting the accused on merit, it has relieved me of the painful duty of discussing the aspect of bias. ये जस्टिस है. जस्टिस जोरावर पटेल साहब की जो डिसेंटिंग जजमेंट है उसका हिस्सा मैंने पढ़ा है और मैं हैरान हूं कि ये हिस्सा मुझे अभी तक याद क्यों है, क्योंकि ये कोर है, एक पिवटल पॉइंट है जिस पे सारी चीज का इन्हिसार है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो रेफरेंस इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी। अच्छा, कि ये उन्होंने कहा है ना कि ये बताओ क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। हाँ, अहम ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। लॉ क्या है। हाँ जी। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो, मुझे पता नहीं कि जजेस क्या कहेंगे और मुझे कहना भी चाहिए कि नहीं आप कहें, कहें। लेकिन जजेस मैं बड़े ये आजाद समझता हैं हूं, आज तो। मैं लोग बोल के लब आजाद हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहें, ये लोगों ने अचीव किया अपनी स्ट्रगल से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो बायस है, it is the basis on which the entire edifice has been built. अच्छा, मैं भुट्टो साहब के हवाले से लोगों को मिलता रहता हूँ पिछले 32 सालों से, जब से भुट्टो शहीद की शहादत हुई। सियासी लोगों को, कानूनी लोगों को, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर। मैं अमेरिका के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रैमजे क्लार्क को मुतअद्दिद बार मिला। वो इस मुकदमे को सुनने के लिए पाकिस्तान आए थे। उन्होंने मुझे एक लफ्ज कहा कि इट वाज ए ब्लाइंड केस। ये क्या होता है ब्लाइंड केस? ब्लाइंड केस वो होता है जिसमें कोई काबिल एतमाद शहादत ना हो। अच्छा, या शहादत हो ना, ये शहादतें काबिल एतमाद नहीं थी। अच्छा, वो कैसे हो सकती थी? मैं आपको बताता हूँ, मैं उसी जगह से शुरू होता, लेकिन अब चूंकि आपने थोड़ा सा रुख मोड़ दिया, नहीं, बीच में लाएं वो बातें। इस तरफ आ जाता हूँ। मैं आपका ममनून हूँ कि आपने ऐसा किया जी, शुक्रिया। सवाल यह है कि ब्लाइंड मर्डर वो मर्डर होता है जिसमें आई विटनेस कोई नहीं होता। अच्छा, इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है। ये सारा केस बेस है 120 बी पीपीसी। अच्छा, 120 बी ऑफ द पाकिस्तान कानून फौजदारी। अच्छा, उसके तहत ये केस बना। कॉन्स्पिरेसी बजाते खुद एक जुर्म है, ये एनेबलिंग प्रोविजन नहीं है, ये बजाते खुद एक, ठीक है। अब भुट्टो साहब कॉन्स्पिरेसी में थे। हाँ, इसमें उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया और उस कॉन्स्पिरेसी के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि ये कॉन्स्पिरेटर था। अच्छा, इसमें एक नुक्ता और भी है, इस कॉन्स्पिरेसी का भी एविडेंस नहीं मिला कि उन्होंने किसको क्या कहा, बल्कि भुट्टो साहब ने अदालत में खुद ये कहा एक दिन टॉन्ट करते हुए कि हाँ आप ये कह दें फोन पे कहा। तो मौलवी मुश्ताक ज्यादा गवाह जो उनसे थे वो टेलीफोन को बना रहे थे। तो ये तो मुकम्मल कॉन्स्पिरेसी के भी खिलाफ है कि कॉन्स्पिरेसी भी साबित मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी के बारे में हलीम साहब ने अपनी जजमेंट में, जस्टिस हलीम, हाँ जी, उनकी भी थी, उन्होंने कहा कि भाई बात यूं है कि अगर मैं एक आदमी से कहूं जिसका नाम ए है कि आओ यार चल के वो जो मकान है इस सड़क के पास उसको आग लगा दे, और आगे से वो कहे नहीं सर मैं तो नहीं कर सकता, तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है, यही मैं कह रहा हूं। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा मटेरियल है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि कॉन्स्पिरेसी थी, और अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं थी तो उनको सजा किस चीज की मिली है। अच्छा, दुर्राव पटेल साहब ने अपने फैसले में एक और बड़ी अहम बात कही कि एफएसएफ की बटालियन 3 थी जिस पर इल्जाम था कि इन्होंने कत्ल किया, गोली चलाई। तो जो पूरी दुनिया में इस केस के हवाले से श्रीलंका के राजा रत्नम आए, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस थे, उन्होंने यहाँ एक सेमिनार भी किया, उसमें भी, और क्लाड मोरिस जो इंग्लैंड से आए भुट्टो साहब का, वो भी मुकदमा लड़ने आए, उन्होंने भी ये कहा, दुनिया के बहुत बड़े जो कानून से मुतल्लिका लोग हैं, कि जो बटालियन 3 थी एफएसएफ की और जो कत्ल में गोलियां इस्तेमाल हुई हैं वो गोलियां नहीं थी जो एफएसएफ के पास होती हैं, और जो लोगों की शहादत ली गई, अमीर शाह और मोहम्मद अमीर बादशाह और मोहम्मद अमीर जो गोलियां देते थे, उनकी शहादतें भी जो उनसे मुतजाद हैं। तो अगर गोलियां नहीं वो उनसे मिलती तो फिर क्या बुनियाद बनती है इस मुकदमे की? आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, और ये बड़ा वेल नोन प्रिंसिपल है कि अगर गवाही जो है वो इंटरेस्टेड और पार्टीजैन हो, इंटरेस्टेड एंड पार्टीजैन हो, वहां उसको रिलाई न करो जब तक उसकी कोलैबोरेशन ना हो। अब इस केस में जो आपने बात की है वो एब्सेंस ऑफ कोलैबोरेशन है। इससे ज्यादा और बड़ी मिसाल क्या हो सकती थी कि जो खोल वहां से मिले थे वो उस
ان گن سے ان فائر آرم سے میچ کرتے. اگر وہ میچ کرتے تو ہم کہتے کولابوریشن ہے. اور اب تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, نہ صرف یہ کہ اس کی کولابوریشن نہیں ہے اور کوئی مٹیریل ایسا نہیں ہے جو کولیبریٹ ہوتا ہو اس سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرسٹڈ وٹنس انٹرسٹڈ کیس اس لیے تھا اور باعث اس لیے تھا کہ مولوی مشتاق دشمن بن چکے تھے بھٹو صاحب کے. ان کو کس طرح چاہیے, ان کو چاہیے تھا کہ نو بھائی مجھے اس کی وجہ سے چیف جسٹس نہیں بنایا گیا, میں کیس نہیں کروں گا. اچھا یہ بتائیں کہ جب 5 جولائی کو مارشل لا لگا, مسعود محمود جو ایف ایس ایف کے انچارج تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا, حراست میں لے لیا گیا, ان کے ساتھ تشدد کیا ضیاء الحق کی. مجھے یاد ہے کہ جب ان کو پکڑ کے لے جا رہی تھی فوج کے کچھ سپاہی اور کچھ پولیس مین, تو ایک پولیس مین نے ان کو بندوق کا نٹ بٹ مارا. اچھا, اور وہ نہیں تھا, وہ بڑا تکڑا آدمی فزیکلی نہیں تھا, صاحب آدمی تھا, تو وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹ مارا. اس نے کہا بھائی مجھے کیوں مارتے ہو, تم جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو لکھ کے لے آؤ, میں دستخط کر دیتا ہوں. اچھا اب یہ بتائیں جو زیر حراست آدمی ہوتا ہے اس کا بیان جو انسا ہے وہ سلطانی گواہ کے طور پہ پیش ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی یہاں بات یہ ہے کہ کیا سلطانی گواہ پیش ہو سکتا ہے. اچھا, اب فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ چونکہ سلطانی گواہ سیلف کنفیسڈ کرمنل ہوتا ہے, اس کی ایویڈنس کو کوئی وقت نہیں دینی چاہیے. اچھا, آپ تو کہتے ہیں نا کہ کیا وہ جو جیل میں ہو اس کو کیا جا سکتا ہے, سلطانی گواہ بنایا جا سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ جیل میں نہ بھی ہو اور وہ سلطانی گواہ بن جائے, تب بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں اس کی سٹیٹمنٹ. اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کولابوریشن کی ضرورت ہے, اور وہ بھی نہیں ثابت ہوئی. کیونکہ دیکھیے وہ ملزم تھا, ملزم تھا اور اس کا بیان جو تھا اس کو بڑا ایگزامن کرنا چاہیے تھا اس کی ویلیڈیٹی کے لیے, لیکن وہ نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی مٹیریل ہی نہیں تھا. اچھا, جو 4 اقبالی مجرم تھے اپنے اس کے علاوہ رانا افتخار, غلام باز, صوفی مصطفیٰ, ارشد اقبال, یہ جو ان سے تھے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا. مجھے خود راؤ رشید صاحب نے بتایا جو آئی جی تھے اور آئی بی چیف تھے, اور جب وہ آئی بی چیف تھے مارشل لا لگا تو ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا چونکہ ضیاء الحق ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں بھی لکھا کہ وہ ان کو گواہ کے طور پہ پیش کرنا چاہتے تھے. انہوں نے انکار کیا تو ان کو رہا اپریل 78 میں کیا. مارچ 18 کو اس کا فیصلہ آیا پنجاب ہائی کورٹ کا, تو انہوں نے ایفیڈیوٹ جو دیا اس کو بھی حصہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کورٹ نے پنجاب کے. اور انہوں نے یہ کہا اپنی کتاب میں لکھا اور مجھے بھی یہ بتایا کہ جو میاں طفیل کے پڑوسی تھے ارشد اقبال جو اس میں ایک گولی چلانے والا تھا, اور ان 4 کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ اقبالی مجرم بن جائیں, آپ کو سزائے موت سنائی جائے گی لیکن آپ کی اپیل منظور کر دی جائے گی. یہ ایسی کوئی ڈیل ہوئی تھی؟ یہ جناب بالکل ہوئی تھی, یہ ڈیل بالکل ہوئی تھی. بلکہ عباس جو تھے وہ انہوں نے تو اپنا بیان بدل دیا تھا. ہاں جی, انہوں نے اپنا بیان بدل دیا. پہلا بیان جو تھا وہ انکریمینیٹنگ تھا بھٹو صاحب کے لیے, شہید بھٹو کے لیے وہ انکریمینیٹنگ تھا. لیکن بعد میں سردار خان یہ جو جن کے یہ بہنوئی تھے عباس, ان کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اپنا بیان جو انکریمینیٹنگ بیان ہے اس پہ قائم رہے. کہ میں نے سوچا ہے میں پھر سچ بولنا چاہتا ہوں, میرا بیان جو لیا گیا ہے جو پہلے لیا گیا ہے وہ منسوخ سمجھا جائے نہیں, وہ قائم رہے, اور جس میں میں نے کہا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے وہ منسوخ کیا جائے. یہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کو جان دینی ہے. جی فرمائیں. یہ ایک بڑا اندوہناک امانت ہے, یہ بات ایک اندوہناک واقعہ ہے. یہ ہماری ہسٹری کا اندوہناک واقعہ ہے. اور چند ایسے افراد جو کہ دشمن تھے اور دشمن داری میں انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی, کسی اخلاقی کی قدر کی پرواہ نہ کی, اور جناب والا اس کو اتنے بڑے آدمی کو بغیر کسی وجہ کے پھانسی لگا دی. اچھا, آپ ایڈوکیٹ جنرل تھے تو اس بنیاد پہ آپ چیف پروسیکیوٹر ہو سکتے تھے. میں تھا, آپ تھے, لیکن آپ کو استعمال نہیں کیا. احمد انور بارٹ لا کو لائے اور اعجاز بٹالوی کو لائے, اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ میں فیبریکیشن آف اس میں فیبریکیشن آف ایویڈنس میں وہ شامل ہوں, اور میں انکار کیا. میں نے
دو تین دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ میں نے کہا کہ مولوی صاحب جو کچھ ہے وہ ہے، اس پر بنیاد بنائیے، اسی کو بنیاد بنائیے اور کیس بنائیے اپنا. یہ جو اس قسم کی فیبریکیشن کریں گے، ایک تو یہ گناہ ہے، اچھا غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے مقابل مطابق نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں کسی دن یہ پتہ چل جائے گا یہ فیبریکیٹڈ ہے. تو انہوں نے ایم انور بارٹ لا کو اور اعجاز اور بٹالوی اعجاز صاحب کو- بٹالوی اور ایمن بارٹ لا کو میری جگہ پر پراسیکیوٹر مقرر کیا. اچھا، آپ کے نالج میں یہ بات ہے کہ ایم انور بارٹ لا کے پاس مولوی مشتاق اور میاں طفیل گئے، جس کی وٹنس فاروق بیدار بھی ہیں جو ان کے اسسٹنٹ تھے، اور انہوں نے ضیاء الحق سے یہ کمٹمنٹ لی، جس کی فاروق بیدار کورٹ میں جا کے آج یہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں کہ میرے سامنے چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ مولوی مشتاق ایم انور بارٹ لا کے دفتر میں آئے، اور اس کے بعد میاں طفیل آئے اور ضیاء الحق کو کنونس کیا کہ آپ گارنٹی دے دیں کہ ان کی سزائے موت کی اپیل منظور کر لیں گے. آپ کے نوٹس میں یہ بات ہے؟ میرے نوٹس میں یہ بات ہے. میرے نوٹس میں یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ لے گئے تھے اسے فاروق بیدار صاحب کے گھر. نہیں، ایم انور بارٹ لا کے آفس، فاروق بیدار وہاں بیٹھے تھے، ایم اسسٹنٹ تھے. انور جو تھے یہ سینئر تھے فاروق بیدار کے، ہاں، یہ ان کے سینئر تھے. یہ سینئر تھے. اور فاروق بیدار نے یہ دیکھا سارا مجھے یہ کچھ. پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے اگر فاروق بیدار صاحب نے آپ سے کہا ہے یہ ضرور ٹھیک کہا ہوگا. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ایم انور صاحب جو تھے یہ سخت دشمن تھے بھٹو. وہ بھی باعث تھے. وہی بات. اچھا. اور باعث جو ہے اٹ ڈسٹرائز ایوری تھنگ. اچھا. اٹ ڈسٹرائز ایوری تھنگ. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریفرنس میں کامیابی یقینی ہے. اچھا اچھا، کورٹ میں آپ کے ساتھ آپ نے جو، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس مقدمے میں ایک جج کا منصف ہونا بڑا ضروری ہے. جج کا مطلب میں آپ سے بات بتاتا ہوں. لیکن آپ کے لیے کرسی رکھی گئی تھی جہاں آپ بیٹھتے تھے، تو محترمہ بےنظیر بھٹو ایک دن آئی تو کیا واقعہ ہوا؟ پہلے میں ایک بات پہلے عرض کر لوں جی. کہ ایک دن مولوی صاحب نے کاروائی جاری تھی مقدمے کی، اور اس کو توڑ کے میمن جو ڈیفنس کونسل تھے، غلام میمن، غلام میمن سندھ سے آئے تھے، بڑے مشہور وکیل تھے. جی ہاں، وہ آئے تھے. ان سے کہنے لگے کہ تمہارا رد عمل کیا ہوگا اگر میں یہ بتاؤں کہ 8 آدمیوں کو سپرسیڈ کیا گیا اور مجھے چیف جسٹس نے اچھا، یہ بنایا. اس سے شیئر کر یہ رہے ہیں. اوپن کورٹ میں. اچھا، مجھے اور کسی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپن کورٹ میں کہہ رہے ہیں. میں بھلا کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں کوشش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ باعث اتنا آبویس تھا، اچھا، اتنا obvious تھا. اس کو کنفرم کرنے کی اور اس کی کرابوریشن کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ مولوی نے اوپن کورٹ میں یہ کہا کہ تمہارا کیا رد عمل ہوگا. اچھا. تو انہوں نے جواب دیا سر میرا تو اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. لیکن اب جو ڈرامیٹک بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جی بتائیں. اب مجھے معافی دے دیں گے کہ اگر میں وہ حرکت کروں نہیں، جو اس فرمائیں. وقت بھٹو صاحب نے کی. بھٹو صاحب اس طرح کھڑے ہوئے کہنے لگے آپشن واز مائن، اچھا. آئی ایکسرسائز اٹ، He was left prime- to me, left to me. I will not make you chief justice even given a second chance. بھٹو صاحب نے کورٹ میں کہا. کورٹ میں کہا. ٹھیک ہے. اچھا. اور اب کورٹ کی ایک جو ایک پلیزنٹ پہلو ہے وہ اور سن لیجئے کہ جب میں نہیں رہا ہوں اس کا پروسیکیوٹر، تو مجھے جنرل اقبال صاحب نے کہا کہ بھائی گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے عدالت میں ضرور جایا کرو اور مجھے رپورٹ جو دیا کرو. مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے پنجاب کے. جی ہاں، گورنر ہاؤس میں وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پنجاب تھے، اور خدا ان کو زندگی دے اور خدا ان کو کروٹ جنت دے. وہ شخص بڑا فیض. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آرمی میں تو رجیم جو ہے، تو آپ ان کو رپورٹ دیتے تھے کہ کورٹ میں کیا ہوتا ہے. اس رپورٹ دینے کے لیے مجھے 25-30 منٹ 40 منٹ کے لیے میں بیٹھا کرتا تھا ہر پروسیڈنگ کے بعد. عدالت میں نہیں، پروسیڈنگ کے دوران دیکھا کرتے تھے، پھر بتایا کرتے تھے آپ. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میں داخل ہوا نا کمرے میں، جی. تو چپڑاسی نے بے نظیر صاحبہ جو تھیں، شہید بے نظیر، ان کے کان میں کچھ کہا. تو انہوں نے اس طرح میری طرف دیکھا. وہ آپ کی کرسی پہ بیٹھ چکی میری تھی. کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی. ان کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کی کرسی ہے. وہ سن کے اس کی بات، تو میں نے ان کو اشارے سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں. یہ بات مولوی دیکھ رہا تھا، مجھے اس کا علم کیا آپ نے بینچ کو بیٹھنے کا؟ چونکہ اٹ واز آل پیکڈ اپ، the court was packed up. تو میں یعنی میرا خیال تھا کہ جو میں بات کر رہا ہوں، ایک تو وہ اسپونٹینیس تھی، میری پلان نہیں تھی کہ میں اس طرح کروں گا. ادب آداب بھی تو ہے نا. ادب آداب. میں نے تو جناب
اس نے یہ دیکھ لیا اور جب کاروائی ختم ہوئی اس دن کی تو مجھے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تم نے اپنی کرسی اس کو کیوں دی، بے نظیر بھٹو صاحب بے کو؟ نظیر صاحب بھٹو کو کیوں دی؟ میں نے کہا جناب وہ وائٹلی انٹرسٹڈ عورت، اور وہ تو سارا دن بیٹھنا تھا اسے، تو میں تو 30-35-40 منٹ کے لیے جاتا ہوں، کیس کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہوں، تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں سمجھتا۔ کہنے لگے اینی وے میری ایڈوائس میں یہ ہے کہ تمہیں تم نے کسی قسم کی رعایت نہیں دینی۔ اچھا، یہ آپ سنیے مولوی مشتاق نے کہا؟ آپ سنیے اور باعث، جی بتائیں۔ باعث کی بات اور سنیے، سوری میں کاٹ دیتا ہوں۔ نہیں آپ کریں ہاں جی۔ جب اسے سزا ہو گئی بھٹو صاحب کو تو مجھے بلا کے کہا کرتے تھے کہ جیل سے پتہ کرو کہ اس کو ایکسٹرا رعایات تو نہیں دی جا رہی۔ اچھا، اتنے کنسرن تھے ان کو پنش کرنے میں؟ اتنے ملیشیس تھے۔ اچھا آپ کنسرن کا لفظ سویلائز بول رہے ہیں، جی۔ میں کہتا ہوں کہ اتنے ملیشیس تھے کہ میں نے کہا تو اسلام میں یہ ہے کہ قیدیوں کو بھی رعایت دو، قیدیوں کی بھی خبر گیری کرو، قیدی تو وہ ہیں ہی، سزا تو ملے گی اگر وہ سزاوار ہیں، لیکن جب تک وہ قیدی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو کورٹ میں ایک کٹہرا بھی بنایا گیا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے؟ نہیں، کٹہرا تو ہر کورٹ میں ہوتا ہے، ہر کورٹ میں ہوتا ہے، یہ غالباً ذرا بڑا کر دیا گیا تھا۔ اور پیپر بھی پھینکے گئے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے چہرے پہ، کاغذ پھینکے گئے؟ یہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں۔ میں نے بھٹو صاحب کی اپیل پڑھی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرے اوپر کاغذ پھینکے۔ میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ اور ہائی کورٹ کے اس بینچ نے بھٹو صاحب کو نام کا مسلمان اور کافر بھی قرار دے دیا، جو کہ سپریم کورٹ نے 4 ججوں نے اور 3 ججوں نے بدل دیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا۔ یہ ایسپیکٹ غلط تھا، یہ ایسپیکٹ غلط تھا۔ عدالت کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو کافر اور اگر مسلمان آپ نے یہ پڑھا ہے تو پھر ٹھیک پڑھا ہے۔ اچھا، تو اس دوران آپ کا رابطہ ضیاء الحق سے بھی ہوتا تھا، اور کہاں ہوتا تھا؟ ضیاء الحق صاحب جو بھی کام کرتے تھے وہ پس پردہ کرتے تھے، اچھا، سامنے نہیں آتے تھے۔ تو پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا انہوں نے، نیٹ ورک کام بنایا ہوا تھا اور ساری فوج ان کے ساتھ تھی اس وقت۔ اور دانشور بھی کہیں ساتھ تھے، اخبار نویس بھی بڑے ساتھ تھے۔ دانشوروں کو تو خدا پوچھے، جی، ان کو دانشور کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ اس بے انصافی کے جو بھٹو شہید کو پھانسی لگوانا چاہتے تھے۔ جو سنائیے، اب بتائیے کہ ایک آدمی جو کہ بے گناہ ہے، جس کو سزا دی جا رہی ہے اس لیے کہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور اس کے تحت ایک ایسے آدمی کو چیف جسٹس بنایا جو 8 درجے کم مولوی مشتاق کے تھا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور یہ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے تھے، میرا خیال ہے دیٹ ول بی ٹراویسٹی آف جسٹس۔ ٹھیک ہے، تو آپ ضیاء الحق سے ملے اس دوران؟ جو ضیاء الحق صاحب سے میری ملاقاتیں 2-3 دفعہ سے کم زیادہ نہیں ہوئی۔ کیا امپریشن لیا ان کی شخصیت، اس کی شخصیت کا آپ نے؟ وہ بظاہر بڑے نرم آدمی لگتے تھے، لیکن ان کا دل جتنا پتھر تھا وہ میں بتا نہیں سکتا آپ۔ اچھا، چہرے پہ نہیں تھے تاثرات دیتے اپنے وہ پتھر جب دلی آپ سے کے؟ ملتے تھے چہرے پہ اور قسم کے دیتے تھے، مجھے جب ملتے تھے چہرے پہ اور قسم کے جذبات ہوتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ میری ان کے متعلق جو رائے ہے ان کے اعمال سے زیادہ ہے ان کو دیکھے جانے سے کم ہے۔ اچھا، ہائی کورٹ میں جتنی پروسیڈنگ ہوئی، میری اطلاع یہ ہے، اور یہ اخباروں میں اس وقت رپورٹ بھی ہوئی، اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی جو بڑی ریکارڈنگ ٹیپ ہوتی تھی۔ یہ میں نے بھی سنا ہے، لیکن میں نے اس کو نہ سنا، یعنی ایکچولی اس کو آپریشن میں نہیں دیکھا، اس لیے میرا کو یہ کہنا جو ہے وہ غالباً ہاں یا نہ میں غلط ہو۔ اس کی ٹرانسکرپٹ بھی کرتے تھے اور وہ مولوی مشتاق کو دیتے تھے ریکارڈنگ کی؟ ضرور کیا ہوگا، کیونکہ مولوی وڈ لائک ٹو کیپ دا ریکارڈ۔ وہ بڑا میٹیکولس آدمی تھا، مولوی مشتاق بڑا ویری میٹیکولس مین۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو ٹرانسکرائبڈ کاپی تھی، اس کی کاپی شاید شیخ ریاض صاحب کے پاس ہو جو حیات ہیں ابھی۔ یہ ممکن ہے، ممکن ہے، یہ ممکن ہے اگر آپ کہیں تو، چونکہ میرے وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جی جنرل آپ رہے کے تھے، ساتھ رہے، اسی لیے میں نے پوچھا۔ اور اس کے بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل بنے، اس کے بعد جج بنے، پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے۔ وہ نہایت ہی اعلیٰ کے آدمی ہیں اور بڑے اخلاق اور یہ ان تمام ویلیوز کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ انہیں اپروچ کریں تو وہ آپ کو دے دیں گے اگر اس کے پاس ہوئی۔ اچھا، ہائی کورٹ کے فیصلے کی اپیل جب سپریم کورٹ میں گئی تو پہلے یہ بینچ جون سا تھا جسٹس انوار الحق نے 5 ججز کا تھا، پھر یہ 9 ججز کا ہوا،
پھر 9 بجے سے 2 جون سے ایک کو ریٹائر کر دیا گیا اور ایک کو بیماری کی وجہ سے. تو ان یہ کے نام- فیصلہ بھی باعث تھا. ان کے نام مجھے یاد آ جائیں گے. ان میں ایک تو وحید الدین تھے. ہاں جی, وحید الدین تھے. ان کے نام میرے پاس ہیں. ہاں, ایک وحید الدین تھے اور دوسرے پشاور کے جج تھے, ان کا نام تھا کیسر خان. جی, کیسر خان اور وحید جسٹس کیسر خان, بالکل ایسے ہی. ہاں جی, کیسر خان صاحب. یہ کتاب ہے ذوالفقار علی بھٹو پر, اس مقدمے کی اور ساری چیزیں موجود ہیں. ماشاءاللہ, یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی, یہ لکھتا رہتا ہوں, یہ چھپتی رہتی ہے. ہاں جی, ہاں جی. ان کو بھی وہ بھی باعث تھا. نہیں, میں آپ کو ہر بات. ہاں جی بتائیں. وہ اس کا پہلو جو ہے نا, وہ ایک الگ بحث طلب ہے. ضروری ہے نا وہ, اس بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ بھی باعث کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ہاں, میں یہ کہنا میں چاہ نے رہا ہوں. تمام چیزیں جو میری آج کی بحث ہے, میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیوٹل ایشو کیا ہے. پیوٹل ایشو یہ ہے کہ ایک inimically disposed person has become a judge against a man who was absolutely innocent. نمبر 1. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی لینی چاہیے تھیں, احتیاط برتنی چاہیے تھی, جتنے کنسیشن ایک قیدی کو دے جانے چاہیے تھے, وہ پورے نہیں ہوئے. اور اس کو اپنا کیس اچھے طریقے سے لڑنے نہیں دیا گیا بھٹو صاحب کو. اب اس کے ساتھ وہ منسلک ہیں, کیا نام ہے, وحید الدین اور کیسر خان. کیسر خان جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے ڈیورنگ دا ٹرائل. وحید الدین صاحب نے کہا کہ میں بیمار ہوں, 2-3 دن کے لیے آنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ آئیں ہی نہیں. اچھا, کیونکہ یہ 2 جج جو تھے ڈیورنگ دا ٹرائل, مائنڈ کا پتہ چل جاتا نا جج کس طرف جا رہا ہے, تو وہ سوال ایسے کرتے تھے جسے پتہ چلتا تھا کہ یہ بھٹو کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا آپ جائیں. آپ ان سے کہا, وحید الدین نے کہا کہ مجھے 2-3 دن کی چھٹی دو, میری طبیعت خراب ہے. اور کیسر صاحب کو جو ان سے کہتے ٹھیک ہے جی, 3 دن کے لیے ہم ایڈجرن کر دیتے ہیں کیس. اگر فیئر ٹرائل ہوتا, فیئر اپیل ہوتی, اور کیسر خان کو اگر جانا تھا, وہ مقدمے کے بعد چلے جاتے, ایکسٹینشن دیتے ان کو, ایکسٹینشن دے دیتے, جیسے ہوتی ہیں ابھی بھی ہوتی ہیں. سال کی ایکسٹینشن نہیں مل رہی. ہاں جی, ملتی ہیں, ابھی تک ملتی ہیں. ہیں. اچھا, جو صفدر شاہ تھے, جسٹس صفدر شاہ, جو 3 ججز تھے, ان کو پریشرائز کیا ضیاء الحق نے, وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے افغانستان. وہ کیسے بھاگے, میں آپ کو بتائیں. صفدر شاہ صاحب کی بات سناتا ہوں. بتائیں. یہ مجھے ایک ایسے آدمی نے سنائی ہے جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا. آپ لے چکے ہیں. اچھا, مگر میں نہیں لینا چاہتا. انہوں نے مجھے بتائی. یہ عطر بن اللہ ان کے داماد ہیں. کہ جب پتہ لگا مولوی صاحب کو, مولوی مشتاق کو پتہ چلا کہ صفدر شاہ جو ہے یہ باغی ہو گیا ہے, ان کے خیال میں باغی ہو گیا تھا, جو فیصلہ انصاف پر فیصلہ دینے والا ہے, اور جس طرح کے سوال یہ کرتا ہے, تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ دن یاد کرو جب پھٹی ہوئی جرابیں پہن کے سڑکوں پہ پھرتے تھے اور میں نے تمہیں اٹھا کے سپریم کورٹ کے بینچ پہ بٹھا دیا. مولوی مشتاق نے. اچھا, وہ پٹھان آدمی تھا, بالکل, وہ پہلے ہی خلاف تھا مولوی کے کہ یہ فارس ہے, ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اور حقیقت سے دور ہے چیز ساری. اس کو جب یہ پتا چلا کہ مولوی نے یہ بات کہی ہے, وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا, اور اپنا کام جو ہے وہ مستعدی سے کرنا چاہتا تھا. انہوں نے اس وقت اس پر یہ الزام لگا دیا کہ تم نے ایف اے کا امتحان پاس نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کی جعلی ڈگری ثابت کرنے کی کوشش کر دی, مجھے یاد ہے, آج تک ثابت نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے, افغانستان چلے گئے. وہ انہیں طرح طرح کی ایک فروٹ کے ٹرک میں چھپ کر پاکستان کا سپریم کورٹ کا ایک جج جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر اختلافی فیصلہ کیا, وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. کریکٹ ہے نا, آپ کے نالج میں ہے یہ بات. اور جو مجبور ہو گیا کہ بھاگ جائے, کیونکہ اس کو بڑا ایذاب ہو جا سکتے تھے, وہ لوگ اس کو بےعزت کر سکتے تھے. اچھا, جو جسٹس انوار الحق تھے, یہ قائم مقام صدر بھی رہے تھے ان دنوں. ہاں, تو جب قائم مقام صدر ہو جاتا ہے تو وہ تو کورٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. ذوالفقار علی بھٹو نہیں بن سکتا ہے. دیکھیے, وہ اتنی دیر تک نہیں بن سکتا جتنی دیر تک ایکٹنگ چیف جسٹس رہتا ہے. جب وہ ہٹ جاتا ہے, ہی کین اگین ری جوائن. اچھا, جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا جو کنفیشن ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں اور اپنی کتاب میں, کہ مجھے پریشرائز کیا گیا تھا, یہ اس کیس کے ری وزٹ کرنے پر کتنی اہمیت رکھتا ہے؟
پھر وہی بات یہ ثابت کرتا ہے کہ باعث تھا، جس کی تصدیق جو ہے ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، نسیم حسن شاہ کا باعث تھا جس کی بنیاد پر یہ ساری چیز مست فال ٹو دا گراؤنڈ. اس کتاب کو ثبوت کے اس طور پر کتاب عدالت مان سکتی ہے اس کتاب کو؟ مان کہہ ان کی سکتی ہے اپنی کہ یہ کتاب. پیش کی جائے گی، اچھا، یہ چونکہ پیش کی جائے گی، یہ مجھے یقین ہے. کیپنگ ان ویو مائی ایکسپیرینس. چونکہ وہ خود پیش ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کو یادداشت کھو نہیں، سکتی اگر وہ ہوتے بھی تو شاید پیش نہ کرواتے انہیں. ان کی کتاب کافی ہے جب کافی تک ہے. وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بات میں نے نہیں لکھی تھی. اچھا، اس وقت تک تو اس کو ماننا پڑے گا نا. ہاں، اس کو انہوں نے خود چھپوایا، میرے نالج میں ہے. اچھا، مقبول اللہ ملک صاحب یہ بھی بتائیں، 3 ستمبر کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کراچی سے گرفتار کیا اور 300 لوگوں نے 70 کلفٹن کی دیواریں پھلانگ کر گرفتار کیا. سحری کر رہے تھے وہ اس وقت. اس کے بعد وہ لاہور میں لائے گئے اور پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر تھے. جو میری اطلاع ہے کہ وہ کنٹونمنٹ کے ایک گھر میں تھے، یہ بات درست ہے؟ میری بھی یہی اطلاع ہے. کنٹونمنٹ کے ایک گھر میں تھے میری بھی یہی اطلاع ہے. اور ان کو مارشل نے اپنے حراست میں اپنی حراست میں گرفتاری میں لیا ہوا تھا. اور یہ بھی قانون غلط نہیں ہے کہ آپ بتاتے نہیں ہیں کہ ملزم کو کہاں رکھا گیا ہے؟ بڑا سخت غلط ہے. یہ رانگ فل کنفائنمنٹ ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ جب کسی ملزم کو پکڑو تو اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو. اور یہ اس کی سخت وائلیشن تھی. ان کو ایک 4 آدمی دن کو غائب کر دیا گیا، 4-5 دن غائب رکھا گیا. غائب کر دیا گیا اور اس کو سرفراز الفقی وہ روڈ رائٹ نہ کینٹ کے دیا گیا. ایک ملٹری کے گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا. اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کہاں رکھا گیا تھا، یہ پتا ہے کہ رکھا گیا تھا اور یہ پتہ نہیں دیتے تھے. یہ پتہ نہیں دیتے تھے کہ وہ کہاں ہے. اچھا، لیکن جب پیش کیا گیا تو یہ صریحاً وائلیشن تھی پرووینل کانسٹیٹیوشن کی پرووینس کی. اچھا، مقبول اللہ ملک صاحب، ذوالفقار علی بھٹو اگست 77 میں لاہور آئے، صادق حسین قریشی کے گھر. میں اس رات وہاں پہ موجود تھا. میں نے کبھی نہیں اپنے پروگرام میں اپنی گواہی دی، لیکن یہ اہم بات ہے، ایک قومی مسئلہ ہے. میں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے خود پوچھا کہ یہ آپ کو پھانسی دیں گے، چھوڑیں گے یا آپ ملک سے بھاگ کر جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں ملک نہیں چھوڑوں گا. اور بڑے تھوڑے لوگ تھے جلوس کے بعد، رات کا 2 بجے ہوئے تھے. کیا یہ سازش عالمی سازش کا حصہ تھا جو عدالت میں لگائی گئی؟ میں چونکہ عالمی واقعات سے پوری طرح واقف نہیں ہوں اور اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اس پرٹیکولر برانچ آف نالج کا، اس لیے کیونکہ ہنری کسنجر نے کہا تھا ہم عبرتناک مثال بنائیں گے. احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کے علاوہ اور بھی مقدمے مارشل لا حکومت تیار کر رہی تھی بھٹو صاحب کو کہ اگر خدا نہ خواستہ بچ جائیں ان کی نظر میں انورٹڈ کوما میں. وہ یہ پریزیوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی نیت تھی کہ ان کو پھانسی لگانا ہے، ان کو اس دنیا سے رخصت کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ازیوم کر رہے ہیں. اچھا، ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ لاہور کے رہنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے بھگت سنگھ کو پھانسی لاہور سینٹرل جیل میں ہوئی، جیل کے اندر پھانسی ہوئی. اور جو پھانسی گھاٹ تھی اس وقت آنریری میجسٹریٹ جو ان سے تھے، جو میجسٹریٹ نے انکار کر دیا تھا موجود ہونے پر، نواب محمد احمد خان تھے آنریری میجسٹریٹ. بھگت سنگھ کی پھانسی کی وٹنس جو سامنے انہوں نے پھانسی لگوائی اپنے سامنے. نواب احمد خان وہاں موجود تھے؟ ہاں موجود تھے. مجھے اس کا علم نہیں. اور جہاں پر پھانسی گھاٹ تھا وہاں پر شاہ جمال کا وہ چوک ہے جہاں پہ نواب محمد احمد خان قتل ہو گئے بعد میں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مکافات یہ عمل ہے؟ مکافات عمل. آپ یقین رکھتے ہیں بحیثیت مسلمان؟ میں مکافات عمل کو، یہ ایک لا آف نیچر ہے کہ اگر ظلم کرو گے تو ظلم کا بدلہ ظلم ہے اور خدا دے گا. یہ عین ممکن ہے تھوڑی سی ڈھیل دے دے لیکن پکڑے گا ضرور. اچھا، اگر آپ کو سپریم کورٹ بلاتی ہے، اب کیس کو ری وزٹ ہو رہا ہے، آپ جائیں گے؟ میں اپنے ایک انٹرویو میں یعنی اسپونٹینیسلی میرے منہ سے نکل گیا میں بھاگتا ہوا جاؤں گا. اچھا، آج میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے بطور گواہ کے بلایا تو میں بھاگتا ہوا جاؤں گا. اس کا کیا جذبہ ہے؟ انصاف انصاف اور ری ڈسکوری آف ٹروتھ. ٹروتھ تو صاحب ہے، ٹروتھ تو بالکل عیاں ہے، اس کی سپورٹ کے میں جاؤں گا. اچھا، یہ جو ری وزٹ کا ریفرنس ہے صدر مملکت کا، اس پر سپریم کورٹ قانوناً کیا ڈیسیژن لے سکتی ہے قانون کے دائرے میں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ چونکہ میں نے کہا ہے کہ اس کیس کی بنیادی خرابی باعث ہے اور اگر وہ باعث کو کوشچن آف لا سمجھیں، کیونکہ مجھے ابھی موقع نہیں ملا گواہ کے طور پہ پیش ہونے کا یا پینل پہ آ کے مجھے لانے کا،
یا کسی اور طریقے سے بلانے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ضرور کر رہے ہوں گے وہ، چونکہ ان کی نیت تو یہ تھی نا کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں. انہوں نے چاروں طرف سے ایک حصار بنا دیا تھا بھٹو کے خلاف کہ اس کو چھوڑنا نہیں، کسی بھی یہ شکل جب- میں قتل کر دینا. ہاں، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب جنرل ضیاء الحق ملنے گیا انہیں بھٹو صاحب کو مری میں. مری میں، وہاں ان کی تلخ تلخ مذاکرات کلامی ہوئی. ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو 2:55 پہ پھانسی دی گئی. میں نے جو پڑھا ہے قانون کے مطابق تقریباً 5 بجے جو طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے اس وقت پھانسی دی آپ نے جاتی. یہ صحیح- قانوناً غلط تھی یہ ٹائمنگ جو تھی؟ دیکھیے قانوناً تو غلط نہیں تھی، لیکن یہ ان ریزنیبل اور ان کنٹراوینشن آف دی ٹریڈیشنس تھی. ضیاء الحق جلدی میں تھا کہ کہیں سے اور اپیل نہ آ جائے مگر طاقت. ضیاء الحق اگر جلدی میں ہوتا تو وہ اس سے بھی پہلے پھانسی دے سکتا تھا. اچھا، جو اقبالی مجرم تھے چاروں، ان کو ساتھ اسی روز پھانسی نہیں تھی دینی چاہیے؟ ضرور دینی چاہیے تھی. ان کو ڈیلے اس لیے کیا گیا کہ ان کے ساتھ میاں طفیل محمد اور مولوی مشتاق نے جنرل چشتی کے پاس لے جا کے میاں طفیل محمد نے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ محمد ارشد جو ایک گولی چلانے والا نامزد ملزم تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو ان کو پھانسی تو اسی دن ہونی چاہیے تھی قانون کے تحت. قانون کے تحت نہیں، لیکن ایکسپیڈینسی غالباً یہی ایکسپیڈینسی جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اسی روز ہوتی. اور ان کو کوئی مہینے ڈیڑھ بعد اور وہ آپ کی اس بات کی تصدیق کرتی ہے یہ بات کہ وہاں مولوی طفیل صاحب کے پاس لے گئے اور مولوی طفیل صاحب جنرل چشتی کے پاس بھی لے گئے. یہ باتیں مجھے ٹھیک لگتی. جنرل چشتی صاحب کو بھی عدالت بلا سکتی ہے، بلا سکتی ہے، بالکل سپریم کورٹ آج بلا سکتی ہے سکتی کہ ہے. اقبالی مجھے مجرم آپ یقین کے پاس ہے. میں آج آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. جی بتائیں. مجھے یقین ہے کہ اگر چشتی صاحب کو بلایا گئے تو میرے ایک ایک لفظ کی تائید کریں گے. جنرل چشتی بتائیں گے کہ کیسے ان کو لایا گیا جو اقبالی مجرم تھے. میرے نالج میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب ان چاروں اقبالی مجرمین کو پھانسی نہ دی گئی تو ایک دانشور صحافی جو بھٹو شہید کو پھانسی لگوانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، انہوں نے ضیاء الحق کو فون کیا کہ اگر آپ نے ان 4 اقبالی مجرموں کو عباس کو پھانسی نہ دی تو لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے اصل بات بھٹو کے خلاف تھی، ان کے خلاف نہیں تھی. اور فیصل آباد کی جیل میں ان کو پھانسی دی گئی اور وہاں پر ان کے لواحقین روتے رہے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. مجھے اس لیے یاد ہے، مجھے اس لیے پتا ہے کہ عباس جو تھے وہ میرے ایک بڑے دوست، اچھے دوست کے، جو ڈائریکٹر بیچارہ خود بھی قتل ہو گیا. FSF کے تھے. ہاں جی بتائیں. وہ ان کا نام تھا سردار خان. اچھا. ہاں. وہ ایبٹ آباد کے رہنے والے تھے. ان کی ہمشیرہ کی شادی عباس کے ساتھ ہوئی تھی. اچھا. ان کو لے جایا گیا. یہ جب بیک آؤٹ کر گئے نا اپنے بیان سے تو بتایا گیا کہ سردار خان کو لاؤ اور وہ سمجھائے کہ تم اپنی کنفیشن پہ قائم رہو، اپنی کنفیشن پہ قائم رہو، تمہیں کسی قسم کی گزن نہیں پہنچے گی، تمہارے بچوں کا خیال ہوگا، ہر چیز ہوگی. تو وہ بیچارے نے اپنا بیان پھر بدل دیا. اچھا یہ بتائیں، عدالت ان کو بھی طلب کر سکتی ہے اقبالی مجرمین کے جو تھے کیوں نہیں؟ لواحقین؟ عدالت چاہے تو جس کو چاہے طلب کر سکتی ہے، جس کو چاہے طلب کر سکتی ہے، ہر طرف کے لوگوں کو طلب کر سکتی ہے. آپ اگر اس پروین کو دیکھیں 186 کو، ہاں جی. تو اس میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. اچھا کیا ہے پروین؟ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں. وہ بڑی، یہ جو ریفرنس جس آرٹیکل کے تحت ہوئی ہے وہ 186. جی جی. اس میں کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا کہ اس کے تحت کاروائی کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اچھا طریقہ کار. انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ سب پورے کیے جا سکتے ہیں انڈر دی کور آف 186. اچھا اب آپ سے ایک سیاسی بات پوچھوں گا. دنیا کے کئی ممالک میں ہوا. ترکی میں عدنان مینڈرس کو ایک ملٹری کورٹ نے سزائے موت دی. 87 میں ان کا ری بریل کیا. جن کے نیول چیف تھے، ایئر چیف تھے اور چیف آف جنرل سٹاف، انہوں نے ان کے تابوت کو سلامی دی اور پارلیمنٹ نے سوری کیا. پریزیڈنٹ آف ٹرکی ترگت اوزال نے آ کے سوری کیا کہ ستمبر 1961 کا یہ دن تاریخ سے کھرچ دیا جائے. اگر اس ری وزٹ کیس میں ریفرنس میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ باعث تھا اور یہ غلط فیصلہ تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو تو ایک نیشنل ہیرو بن کے ابھریں گے پھر. اور وہ تو پہلے ہی نیشنل ہیرو ہیں. تاریخ نے ثابت کیا ہے. نہیں. اچھا. وہ تو پہلے ہی نیشنل ہیرو ہیں اور سارے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہر شخص کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں اور کس طرح انصاف کا گلا گھونٹا گیا ہے. یہ ہمارے ملک کی
سیاہ ترین حصہ ہے تاریخ کا کہ اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارا ایک بہت بڑا بینیفیکٹر تھا پاکستان کا. پاکستان کا، اور ایک آدمی جس نے کچھ نہیں کیا اور بے گناہ ہے، اس کا نام جو ہے وہ اس پہ جو داغ لگا ہوا ہے وہ مٹ جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو، اور اس کی تلافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی عزت کو باقاعدہ بحال کیا جائے اور یہ ہولڈ کیا جائے کہ یہ بے گناہ تھے اور ان کو مارنے والے سازشی تھے. سازش بھٹو نے نہیں کی تھی، اچھا، ان لوگوں نے کی تھی جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. جو بھٹو کو قتل کرنا کرنا، تھا. جس میں ضیاء الحق شامل تھا، جس میں مولوی ضیاء الحق مشتاق. آرک اچھا، آرک میکر تھا آف دس سازش. بڑی مہربانی ملک صاحب، آپ تشریف لائے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور میں یہ بتا سکوں کہ حقائق کیا تھے اور ان کے پس منظر کیا تھا. اور میری خواہش ہے کہ آپ کورٹ میں بھی جا کے حقائق بتائیں. یہ حقائق قوم کی امانت ہوتے ہیں، یہ مقدس حقائق ہیں. انشاءاللہ. ناظرین، یہ تھے مقبول الہی ملک، اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا. شکریہ اور خدا حافظ.